بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا لسن نمبر 177 ہے، 177۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم بلدان مخلدون بأکواب وأباريق وكأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون۔ حدیث طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ والسابقون السابقون، اور آگے نکلنے والے تو آگے نکلنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہ لوگ نزدیک کیے ہوئے ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین، ایک گروہ ہے پہلوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ اعلی سرور، تختوں پر۔ موضونۃ، بنے ہوئے یعنی جواہرات سے آراستہ۔ متکئین، ٹیک لگانے والے۔ علیہا، ان پر۔ متقابلین، آمنے سامنے۔ یطوف، گھومیں گے۔ علیہم، ان پر۔ ولدان، لڑکے۔ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے۔ بے اکواب، گلاسوں کے ساتھ۔ و اباریق، اور جگوں کے ساتھ۔ و کأسن، اور پیالوں کے ساتھ۔ من معین، بہتے چشمے سے۔ لا یصدعون، نہ درد سر میں مبتلا کیے جائیں گے وہ۔ عنہا، اس شراب سے۔ ولا ینزفون، اور نہ بے ہوش ہوں گے وہ۔ وفاکہات، اور میووں کے ساتھ۔ مما، اس میں سے جو۔ یتخیرون، پسند کیے ہیں وہ۔ ولحم طیر مما یشتہون، ولحم، اور گوشت کے ساتھ۔ طیر، پرندوں کے۔ مما، اس میں سے جو۔ یشتہون، چاہیں گے وہ۔ دیکھیے، السابقون، پہلا سابقون یہ مبتدا ہے، اور دوسرا سابقون یہ اس کے لیے خبر ہے۔ سلتن، یہ ایک یعنی لوگوں کی جماعت اور گروہ کو کہا جاتا ہے۔ سلہ، سا کے پیش کے ساتھ سلہ، اور اگر ہم سلہ پڑھیں گے یعنی سلہ، یعنی سا کے فتح کے ساتھ ہو تو اس وقت یعنی بکریوں کے ریوڑ کو بھی سلہ عربی میں کہتے ہیں۔ سرور، یہ سریر کی جمع ہے، بیٹھنے کا تخت، چارپائی وغیرہ۔ موضونۃ، موضونہ اس میں مفعول ہے۔ وزن یزن وزنا، یعنی السریر، تخت کو جواہرات سے آراستہ کرنا، اس کے اوپر جواہرات وغیرہ بننا اور اس کے اوپر جواہرات وغیرہ لگانا۔ اکواب، یہ کوبن کی جمع ہے، اور گلاس وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اباریق، یہ ابریق کی جمع ہے، لوٹے کو اور جگ اور وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ یصدعون، صدع یصدع، صدعون مضارع مجہول نفی، یعنی مضارع مجہول منفی ہے، جمع مذکر غائب، اور مصدر اس کا تصدیع ہے، یعنی دوران سر نہیں ہوگا، یعنی سر نہیں چکرائے گا، درد سر اس میں وغیرہ نہیں ہوگا۔ ینزفون، ینزفون، یہ مضارع معروف ہے، یعنی مصدر اس کا انزافن ہے، بے ہوش ہونا، اور اسی طرح سورۃ الصافات میں بھی ینزفون آئے، باب ضربہ سے مضارع مجہول کا صیغہ، اس کے معنی بھی ہے عقل میں فطور آنا وغیرہ۔ یتخیرون، یتخیرون از تخیر، یعنی باب تفعیل سے بمانا یعنی پسند کرنا، یہ پسند کرنے کے معنی میں ہے۔ دیکھیے، موضونۃ، موضونہ، یہ الوزن سے بمانے یعنی نظم، یعنی نظم درعی، یعنی زرہ بنانا، تو یہاں مطلق اس سے یعنی بننے کے معنی میں ہے۔ اور پھر اس کی ترکیب دیکھ لیجیے۔ علی سرور موضونہ، علی سرور موضونہ، یہ ثلۃ من الاولین، اس سے پہلے جو ہے نا ثلۃ من الاولین ہے، تو اس سے یعنی مستقرین کے متعلق ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے۔ اور متکئین علیہا متقابلین، یہ جو متکئین علیہا متقابلین ہے، یہ دونوں بھی مستقرین کے ضمیر سے حال ہے۔ یطوف علیہم، یطوف علیہم، یہ جملہ مستنفہ ہے، اور یہ بھی جائز ہے
کہ مقربون سے اس کو حال بنایا جائے، یہ جو ماقبل اولئک المقربون تو اس مقربون سے اس کو حال بنایا جائے تو بھی درست ہے، اور ورنہ یہ کیا ہے، جملہ مستنفہ ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے۔ دیکھیے والسابقون سابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے بڑھنے والے ہیں، تو پہلا سابق مبتدا اور دوسرا خبر ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے تقدیری عبارت نکالیں تو تقدیری عبارت پھر اس طرح ہو، السابقون الی الخیرات السابقون الی الجنات، جو بلائی کی طرف بڑھنے والے ہیں وہ جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دوسرا السابقون اول کی تاکید ہو کر مبتدا ہے، اور خبر اولئک المقربون ہے۔ اولئک المقربون، اور جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے وہ تو اعلیٰ درجے کی ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، تو دونوں میں اول ترکیب راجع ہے، تو جس میں جو پہلا ترکیب ہم نے کی ہے کہ وہ مبتدا ہے اور دوسرا اس کے لیے خبر ہے۔ فی جنات نعیم، آرام کے باغ میں ہوں گے، یعنی وہ آرام کے باغ میں ہوں گے، تو اس کی جو نا مبتدا کیا ہے، معذوف ہے۔ ثلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی ثلہ لوگوں کی بڑی جماعت، معنی یہ ہے کہ ساتفین اول لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے توڑے ہوں گے، اور یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں سے ہوں گے۔ قلیل من الآخرین، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ من الاولین سے اس امت کے جو متقدمین ہے اور وہ مراد ہے، اور آخرین سے اس امت کے پچھلا طبقہ مراد ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دونوں طبقے میرے امت سے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت جنت یعنی جنت وغیرہ کے مناظر بیان فرما رہے ہیں، دیکھ لیجئے۔ علی سرر موضونہ، اعلیٰ سرر موضونہ، کے تختوں پر، یعنی سرر یہ سریر کی جمع ہے، جیسے کثیف کثب کی جمع ہے، موضونہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، جو سونے کے تاروں اور موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوں گے، متکئین، وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے، یہ علی کی ضمیر سے حال ہے، اور وہ وہی اسم عامل ہے، تقدیری کلام اس طرح ہوگا، استقر علیہ متکئین، تم استقرار اختیار کرو اس پر، اس حال میں کہ وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے، علیہ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کی پشت کی طرف دیکھنا نہ ہوگا۔ ان کی یہ صفت اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ ان کے حسن معاشرت، تہذیبی اخلاق اور خالص مودت پر دلالت کریں۔ یطوف علیہم، اور ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ولدان لڑکے، جمع ولید بمانا لڑکے، مخلدون یعنی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ لڑکوں کی شکل میں ہمیشہ رہیں گے، اس حالات سے نہیں پھیریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے کانوں میں بالیاں ڈالی جائے گی، جیسے کہ عرب کہتے ہیں الخلدہ، یعنی بالی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل دنیا کی وہ اولاد ہے کہ جن کی کوئی نیکی نہ تھی کہ ان کو ثواب ملے، اور نہ کوئی گناہ تھا کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ تو حدیث میں ہے کہ جس کو جو نا جو کتاب ہے یعنی بزاز نے کشف الاسرار میں ذکر کیا ہے، کہ اولاد کفار اہل جنت کے خدام ہوں گے وغیرہ وغیرہ، بے اقواب، آبخوروں کے ساتھ، یعنی اقواب یہ جمع کوبن ہے، ایسا برتن جس کا دستہ نہ ہو اور نہ ٹوٹی ہو، وہ ابارق جمع ابریق ہے، لوٹا جس پر برتن کا دستہ اور ٹوٹنی دونوں ہو، وہ کأس، اور جام جن میں شراب ہوں گی، اور ان میں شراب نہ ہو تو اس کو کأس نہیں کہیں گے، من معین جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، ان کے یعنی ان کے پاس آب خوریں، آفتابیں اور جاری رہنے والے شراب سے بھرے ہوئے جام لیے ہوئے ہوں گے، اور سامنے پیش کریں گے، معین وہ شراب جو چشموں سے جاری ہوں گی، لا یصدعون عنها، نہ اس شراب سے ان کو یعنی درد سر ہوگا، نہ جو مخامت العقل ہوگا، عنها یعنی اس سبب سے، یعنی حقیقت میں یہ اس طرح، یعنی لا یصدر صداعهم عنها، یعنی ان کا سر درد اس کی وجہ سے صادر نہ ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ عقل میں فطور آئے گا، نہ ان کو نشہ چڑھے گا، ینزفون یعنی ان کو یعنی کوئی ان کا عقل میں فطور وغیرہ نہیں چلے گا، اور نہ اس میں عقل جو ہے نا وہ بگڑے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پسندیدہ میوے ان میں سے افضل اور عمدہ اور پسند
کر کے لیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور مرغوب خاطر پرندے کا گوشت، یعنی یشتہون تمنا کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو بھی ان کی چاہت ہوگی اور جو بھی میوہ وہ چاہیں گے، تو یعنی لحم طیر مما یشتہون، کسی بھی پرندے کا گوشت وہ چاہیں گے تو وہ ان کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ وحور عین، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔